نعیم بن ابی ہند نے ربیع بن حراج سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں کون ہمیں بتائے گا؟ اور ان میں حذیفہ رضی اللہ عنہ موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آگے ابو مالک کی وہی روایت بیان کی ہے جو انہوں نے ربیعی سے بیان کی، اور اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی بیان کیا کہ میں نے انہیں حدیث سنائی تھی، مغالطے میں ڈالنے والی باتیں نہیں، یعنی وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 371۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا اور ان قریب پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا، خوش بختی ہے اجنبیوں کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 372۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا بے شک اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا تھا اور ان قریب یہ پھر سے اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا، اور وہ دو مسجدوں کے درمیان یوں سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 373۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ایمان مدینے کی جانب یوں سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانب سمٹ آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 374۔ حماد نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جا رہا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 375۔ معمر نے ثابت سے خبر دی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسے شخص پر قیامت قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 376۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے شمار کرو کہ کتنے لوگ اسلام کے الفاظ بولتے ہیں، یعنی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حذیفہ نے کہا تب ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا آپ کو ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جانے کا خوف ہے جبکہ ہم 600-700 کے درمیان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے تم کسی آزمائش میں ڈال دیے جاؤ۔ پھر ہم آزمائش میں ڈال دیے گئے یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی شخص پوشیدہ رہے بغیر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 377۔ سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کا کچھ مال بانٹا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول فلاں کو بھی دیجئے کیونکہ وہ مومن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان ہے۔ میں 3 بار یہ بات کہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار میرے سامنے یہی الفاظ دہراتے ہیں یا مسلمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ اس کو اندھے منہ آگ میں نہ ڈال دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 378۔ ابن شہاب زہری کے بھتیجے نے اپنے چچا سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سعد رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کچھ عطا فرمایا۔ سعد رضی اللہ عنہ بھی ان میں بیٹھے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا، اسے کچھ عطا نہ فرمایا، حالانکہ ان سب سے وہی مجھے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ چنانچہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے فلاں سے اعراض کیوں فرمایا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان۔ سعد نے کہا پھر میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر مجھ پر اس بات کا غلبہ ہوا
جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر مجھ پر اس بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، چنانچہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان، بلا شبہ میں ایک آدمی کو عطیہ دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اسے منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 379۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے عامر بن سعد نے اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطیہ دیا اور میں ان میں بیٹھا تھا۔ آگے ابن شہاب کے بھتیجے کی اپنی چچا سے روایت کی طرح ہے اور اتنا اضافہ ہے، میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ سے عرض کی، فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 380۔